اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث چل رہی تھی مفعول بہی کے بارے میں. پھر ہماری بات آئی کہ کبھی کبھی اس کا عامل کیا ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک جوازن تھا اور 6 وجوبن، اور یہ چھٹا واجب ہے کہ جہاں عامل کا حذف کرنا واجب ہے. تو منادا کہتے ہیں جسے ندا دی جائے. منادا جی، جسے ندا جسے دی جائے. ندا دی جائے. وَهُوَ اسم مدعو، تو وہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جسے پکارا جاتا ہے. مدعو یعنی دعوت پکارا دی جاتا جاتی ہے، پکارا جاتا ہے. بِأَحَدِ حُرُوفِ النِّدَاء، حرف ندا میں سے کسی ایک کے ذریعے، یعنی جو حروف ندا ہیں ان میں سے کسی ایک کے ذریعے جب کسی کو پکارا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے جسے پکارا جا رہا ہے؟ منادا. وَأَيَا، وہ کیا ہے؟ یا ہے اور ایا ہے. آیا. وَحَيَا، اور کیا ہے؟ یا اور آیا. اور حیا. اگر یہ حیا ہے کہ حیا ہے؟ حیا نہیں ہے، حیا جو ہے اسم فعل امر ہے. جی ہاں یہ حیا ہے. جی وَأَي، اور کیا ہے؟ آئی. وَالْحَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةُ، صحیح ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ حمزہ تو مفتوحہ، جیسے جیسے استفہام کے لیے آتا ہے ویسے ہی. نحو یا عبد اللہ، اب چونکہ عبد مضاف ہے نا، جی. عبد مضاف ہے اس لیے کیا ہے؟ منصوب ہے. یا عبد اللہ، تو اس میں حرف ندا کیا ہے مولانا؟ یا. یا. اور منادا کون ہے؟ اللہ. عبد اللہ. عبد عبداللہ. اللہ کیا ہے؟ منادا. منادا ہے. وحرف النداء قائم مقام ادعو. وحرف النداء قائم مقام ادعو، حرف نداء قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ ادعو کے. یعنی جب یا کہہ رہے ہیں مولانا تو یہ کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے. جی. ادعو کیا ہے؟ منادا. تو یا نہیں ہے، وہ اصل کیا تھا؟ ادعو ہے. وہ او اطلبو، یا کیا ہے؟ اطلبو. آپ کو یاد ہے کسی کو سبیکا نے شاید پڑھا ہے آپ میں سے، آپ نے پڑھا بیٹا نے الواز پڑھی؟ وہاں ہم نے کہا تھا کہ کلام کے لیے ضروری ہے کہ 2 لفظ ہوں. جی. صحیح ہے، یا تو 2 اسم ہو یا 2 اسم اور فعل ہو. صحیح ہے، مبتدا اور تبھی جا خبر. کے جملہ بنتا ہے، ورنہ جملہ نہیں بنتا. کہا جی. آپ کی بات کٹتی ہے کس میں؟ حرف ندا میں. چونکہ حرف ندا میں ایک اسم ہے اور ایک حرف ہے. یا جی. عبداللہ، عبداللہ کیا ہے؟ اسم. یا کیا ہے؟ حرف. آپ نے کہا یا تو جملہ بنے گا کس سے؟ 2 اسم سے، یا بنے گا اسم اور فعل سے. ٹھیک ہے، کہا یا عبداللہ میں یا حرف ہے اور عبداللہ کیا ہے؟ اسم. پھر بھی جملہ مکمل ہے یا نہیں مکمل؟ کا مکمل. جی. وہاں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا چونکہ یا قائم مقام ہے کس کے؟ ادعو اور اطلبو کے، کہ جو کیا ہے؟ فعل ہے.
ایک فعل ایک اسم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اور ایک جملہ ہو جی گیا. سمجھ میں آیا مسئلہ جو بتایا ابھی؟ سبھی جی کا یاد آیا آپ کو؟ جی آقا. ہیں؟ اس میں ہی پڑھا ہے. ہاں تو ہو سکتا ہے اسی میں پڑھا. اسی میں پڑھا ہے پیچھے والے درس میں. ہاں شروع میں پڑھا ہے میرے خیال سے، جی پہلے جی. قیدہ کا جہاں پہ پڑھا ہے. ہم. وقد يحذف حرف النداء لفظا، اور کہنے کبھی کبھی حرف ندا کو لفظاً کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. آتا نہیں ہے. نحو قوله تعالی، جیسے خدا عالم کا قرآن مجید میں یہ قول یوسف عارض عن هذا، تو یوسف عارض عن هذا ایسے نہیں تھا مولانا، یا یوسف عارض عن هذا. ٹھیک ہے، تو یا حرف ندا اس میں کیا ہو گیا؟ حذف حذف ہو کر دیا گیا. یہ قرآن کی آیت ہے مولانا، سورہ یوسف آیت نمبر 29. یوسف اعرض عن هذا. صحیح ہے. اصل کیا تھا یہ؟ یوسف یا منادا ہے. کیا ہے؟ منادا. اور جی یا حرف ندا اس کی کیا ہے؟ حذف. جی. اب اس کے مطلب بعد کیا ہم ہوگا اس کا؟ جی یوسف زون حاضا کا مطلب؟ اے یوسف اس سے بچیں، اس سے پرہیز جی کریں. ایسا یوسف جی. اعرض عن هذا، اعراض کرنا کسی چیز سے یعنی بچنا، پرہیز کر. کنارہ کرنا، اس سے دور ہونا کسی چیز سے، اس کو اعراض بولا جاتا ہے. اسی سے پہلے امر ہے باب افعال سے اعرض. اقسامہ مولانا وعلم ان المنادى على 5 اقسام. وعلم اور جان لو، ان المنادى على 5 اقسام. منادا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. 5 ہیں. منادا کی 5 قسمیں ہیں. 5 قسمیں ہیں. لیکن اصل قسم کتنی میں نے بتایا تھا مولانا، اعراب کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ 2. 2. اعراب کے اعتبار سے اصل بس 5 کا اعراب ہے. یہ نا 5 قسمیں مت سمجھیے گا. اس دن میں نے پہلے دن جہاں منطق کی جگہ پڑھا دیا تھا مولانا، اس دن بتایا تھا، آپ کو یاد آ رہا ہے؟ ایک بار میں پھر لکھ دیتا ہوں، دیکھ لیجیے. ایک اعراب ہوتا ہے منادا کا مبنی ضم، ایک اعراب ہوتا ہے معرب منصوب. واضح؟ مبنی علی الضم کب ہوگا؟ معرفہ ہو، نکرہ مقصودہ ہو. منصوب کب ہوگا؟ معرب منصوب، نکرہ غیر مقصودہ، غیر مقصودہ. پھر آئے گا مضاف، کیا جائے گا؟ مضاف الیہ. شبہ مضاف. شبہ مضاف. دیکھ نہیں رہا ہے کیا ہوتا ہے یہ، اس میں بڑھتے نہیں ہو کیا تم؟ ہاں کیا بڑھتے ہو؟ پیر بک جاتے مہینے مہینے ڈیڑھ مہینے ابھی تو بھر کے لائے تھے جی. تو کیا بک ڈالتے؟ 4-5 ڈالتے، 4-5 دن 10-15 ڈالا کرو. مضاف اور شبہ شبہ مضاف. مضاف. تو یہ ویسے دیکھیں گے تو 1 2 3 4 5. 5. اعراب کے اعتبار سے کتنے ہیں؟ 2 2. ہی ہیں. 3 کا 3 اعراب کا ہے منادا کے. منادا کے 2 ہی اعراب ہیں، یا تو مبنی ہوگا یا معرب. صحیح ہے. اس کی مثال لے لیں مثلاً یا زیدو.
زید معرفہ یا نہیں ہے؟ جی مبنی علی الضم. یہاں پہ کہیں گے یا رجلو، رجلو کوئی آدمی جا رہا ہے اس کو آپ آواز دے رہے ہیں. یہاں میں کریں میرے موجودہ میں یا رجلن یا رجلن خذ بیدی، کوئی نابینا اگر سڑک پہ آواز دے رہا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے پار کرا دو تو کیا بولے گا؟ وہ کسی مخصوص آدمی سے کہہ رہا ہے یا اعلان ایسے کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے کیا کرے؟ وہاں نکرہ غیر مقصودہ ہے، رجلن رہے گا. اسے شبہ جی مضاف دیں گے. یا ابھی ہم نے جو مثال پڑھی یا عبد اللہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیے یا رسول اللہ شبہ مضاف میں والا نہیں. یا طالعا جبل، یہ شبہ مضاف ہے. مضاف اور شبہ مضاف کا فرق میں اس دن بتا دیا تھا میں نے. مضاف جو واقعی مضاف ہو یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. لیکن یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ نہیں ہے. یہ عمل کر رہا ہے، یہ اس کا معمول ہے. اس کو نصب دینے والا طالعن ہے. جبلن کو نصب دینے والا کون ہے؟ طالعن. تو اس لیے شبہ مضاف ہے. کیا ہے؟ شبہ مضاف اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یا طالعا جبلن یا عبد اللہ یا رجل، تینوں منصوب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں دونوں کیا رہیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ یہاں انہوں نے کہا تو ہے 5 قسمیں ہیں، لیکن اگر اسے دوبارہ سے یاد کریں گے تو تھوڑا مشکل ہوگی آپ کو. نہیں سمجھے؟ چونکہ اصل اعراب کتنے ہیں؟ 2. دو تو آپ 2 یاد کریے، پھر ان کو کس کے ہیں وہ یاد کریں گے تو ٹھیک ہے. وہ 5 میں کا بھول گئے تو ختم کہاں ہے، پتہ نہیں کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا. ایسے اگر آپ نے اعراب بتا دیا تو کم سے کم آپ منادہ کا اعراب بتا لے جائیں گے. تو اقسامہ وعلم ان المنادى على 5 اقسام، کہ جان لو کہ منادہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 5. المفرد معرفہ، مفرد اور معرفہ. جب یہاں مفرد کہتے ہیں مولانا تو مفرد کے مقابلے میں ایک جمع ہے نا؟ تو کہا یہ والا مفرد نہیں ہے، بلکہ وہ مفرد وهو الاسم المعرفہ الذي ليس مضافا ولا شبیہا به، کہ ایک ایسا اسم کہ جو نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو. واضح؟ جی نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف. النکرہ المقصودہ، نکرہ مقصودہ دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں وَهِيَ الَّتِي أُرِيدَ بِهَا مُعَيَّنٌ، وہ نکرہ جس سے کوئی معین شخص سمجھا جائے. وَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مُضَافًا، اور وہ بھی نہیں ہونا چاہیے مضاف. وَلَا شَبِيهَةً بِالْمُضَاف، نہ شبیہ بالمضاف، نہ شبیہ بالمضاف. اب مضاف دیکھیے مولانا 2 تو ہو گئے آپ کے پاس اور دونوں کا اعراب ایک ہے. ٹھیک ہے، تیسرا آپ کے پاس مضاف وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى مَا بَعْدَهُ، اور وہ جو اپنے بعد کیا کیا گیا ہو؟ مضاف کیا گیا ہو. یعنی حقیقت میں مضاف ہو، جیسے عبداللہ رسول اللہ، تو عبد اور رسول کس کی طرف مضاف ہیں؟ اللہ کی طرف. شبہ مضاف کو دیکھ لیجئے وَهُوَ الَّذِي اتصل بِهِ شَيْءٌ فِي تَمَامِ مَعْنَاهُ، وہ جو ایسے لفظ سے متصل ہو جو اس کے معنی کو کیا کر رہا ہے؟ مکمل کر رہا ہے. وَمَا بَعْدَهُ، اور جو اس کے بعد ہے اِمَّا أَن يَكُونَ مَعْمُولًا لَهُ، یا تو اس کا معمول ہوگا، کیا ہوگا؟ معمول، او معطوفا علیہ، یا اس پر کیا کیا گیا ہوگا؟ عطف کیا گیا ہوگا. کیا کیا گیا ہوگا؟
عطف کیا گیا ہوگا. مثال انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ. النکرۃ غیر المقصودہ، نکرہ غیر مقصودہ کیا ہے؟ وهو الاسم الجنس، وہ اسم جنس الذي لا يراد به فرد معین، جس سے کوئی معین فرد نہ سمجھی جائے، جس سے کوئی معین فرد نہ سمجھی جائے. تو ان پانچوں کو پہلے آپ یاد کر لیجئے گا. یعنی مفرد معرفہ سے مراد کیا ہے، نکرہ مقصودہ سے مراد کیا ہے، مضاف شبہ مضاف، اور نکرہ غیر مقصودہ کیا ہے. انشاءاللہ اس کے اعراب کو کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.